اسلام کا پہلا حکم یہ نہیں تھا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں تھا کہ روزہ رکھو، بلکہ وہ یہ تھا کہ اقرا پڑھو۔ اس بات پر غور کرو، اسلام کی ابتدا کسی حرکت سے نہیں ہوئی، نہ کسی رسم سے، نہ کسی حکم سے، بلکہ اس کی ابتدا رابطے سے ہوئی۔ ایک غار میں خاموشی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقرا پڑھو، اس لیے نہیں کہ حروف نجات دیتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ شعور نجات دیتا ہے۔ اپنے جسم کے ساتھ جھکنے سے پہلے آپ کو اپنے ذہن کو بیدار کرنا ہوگا۔ نماز بعد میں آئی، روزہ بعد میں آیا، احکام بعد میں آئے، لیکن سب سے پہلے آپ کو رابطہ کرنا تھا۔ پڑھو کتابوں کے بارے میں نہیں تھا، یہ پہچان کے بارے میں تھا۔ دنیا کو پڑھو، نشانیوں کو پڑھو، اپنے آپ کو پڑھو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مزید فرمایا اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اللہ کے بغیر علم تکبر پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ علم عاجزی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے سمجھ کے بغیر عبادت محض ایک مشینی عمل بن جاتی ہے، اور عبادت کے بغیر علم کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اسلام کا آغاز ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر ہوا۔ اس سے پہلے کہ اللہ نے آپ سے اطاعت کا مطالبہ کیا، اس نے آپ کو اپنی معرفت کی دعوت دی، اور اس سے پہلے کہ اس نے آپ سے نظم و ضبط مانگا، اس نے آپ کو معنی عطا کیے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ وہ کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ وہ خود کو کس کے لیے خالی کر رہے ہیں۔ پہلا حکم اسی کو درست کرتا ہے۔ پڑھو آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں، آپ کیوں سر تسلیم خم کرتے ہیں، تاکہ عبادت بوجھ نہ لگے بلکہ رہنمائی کی طرح محسوس ہو۔ تو اگر آپ کا ایمان خشک لگے، زیادہ کرنے سے شروع مت کریں، زیادہ سمجھنے سے شروع کریں، کیونکہ وہ دین جو پڑھو سے شروع ہوا کبھی اندھا دھند پیروی کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہ شعور کے ساتھ جینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ پہلا حکم حرکت کے بارے میں نہیں تھا، یہ بیداری کے بارے میں تھا، اور اسلام میں باقی سب کچھ اس پہلے لمحے سے نکلتا ہے جب اللہ نے فرمایا دیکھو جانو پھر قریب آؤ۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ ایک بہتر مسلمان بننا چاہتے ہو تو آج بھی قرآن کی دعوت آپ کے لیے وہی ہے کہ اقرا پڑھو، اور آج تمہارے لیے یہ ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھو۔ اللہ کا قرآن تمہیں اس جگہ لے جائے گا جہاں تم فرقوں سے باہر نکل آؤ گے۔ اللہ کا قرآن تمہیں اس جگہ لے جائے گا جہاں تمہارے اندر کی ابدیت بیدار ہو جائے گی، جہاں تم اللہ کے بہترین بندے بن پاؤ گے۔